مجھ سے بڑا سوال نہ کریں، میں ابھی 9ویں نمبر پہ آیا ہوں، یہ پہلے 8 سے پوچھیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ آپ نمبرنگ کی بات کریں، اگر ہم اپوزیشن میں نمبرنگ کی بات کریں کارکردگی پر، آپ کیا نمبر دیں گے؟ وہاں نااہلی کا مقابلہ ہوگا اور نااہلی کی ایک ٹیم حمزہ اور شہباز کی ہے، اچھا، ایک ٹیم مریم اور نواز کی ہے، ایک ٹیم جو ہے ان کی آصف اور بلاول کی ہے، ایک ٹیم مولانا فضل الرحمان اور اسد کی ہے، باقی بے ٹیمیں ہی کھیل رہے ہیں بغیر کسی این او سی کے۔ آپ نے ٹیمیں بتا دی، نمبر نہیں بتایا کس کا کون سا نمبر ہے، 1 2 3 کر کے نہیں بتایا کہ یہ نااہلی میں نمبر 1 ہے اور یہ نمبر 2 ہے۔ میں تو نون کا نواز شریف گروپ کا مستقبل سیاسی نہیں دیکھ رہا، باقی کے 1 نمبر ہونے کو چاہیے۔ تو سر حمزہ اور شہباز شریف صاحب کا آپ کے شہر سے تعلق اچھا ہے کیا؟ وہاں سے ان کے ساتھ آپ کو بھی پتا ہے، ویسے ہی مجھ سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں۔ سر آپ باخبر ہوتے ہیں نا، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ جو آپ سوال پوچھتے ہیں آپ کا اس کے بعد جواب۔ صحیح۔ اچھا چلے، میں ایک چیز جو ہے بلاول صاحب کے حوالے سے بڑا یہ کہا جاتا ہے جی وہ مستقبل ہیں پاکستان کا، پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے، بلاول صاحب کا آصف زرداری صاحب کے ساتھ ساتھ مستقبل چلتا ہے کہ کیا ہے اس کا مستقبل؟ ایک دفعہ میں بلاول آصف زرداری کے والد کی فوتگی کا افسوس کرنے گیا، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں، اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے مجھے کہا کہ شیخ رشید مجھے کچھ مشورہ دو۔ میں نے کہا بلاول کو گھر بٹھاؤ اور آصفہ کو آگے لاؤ، ایک ہی مشورہ دیا کیونکہ میں ایک لائن کا مشورہ دیتا ہوں۔ آصف زرداری نے مجھ سے مشورہ پوچھا کہ مجھے کو اپنی پارٹی، اپنی سیاسی ورکر ہیں آپ، میں نے کہا آپ برا نہ منائیں، کھانا اس وقت کھا چکے تھے کہ بلاول کو گھر بٹھاؤ، آصفہ کو آگے لاؤ۔ میں نے کہا یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، یہ میری بات ثابت ہوگی۔ آپ اب بھی اس پر قائم ہیں؟ میں اب بھی قائم ہوں، اس کو پردے میں رکھیں گھر میں، اور آصفہ بہتر۔ آپ آصفہ کا مستقبل دیکھ رہے ہیں سیاست میں؟ مستقبل تو دیکھو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہاں ایسے لوگ آگے فون کیا تو ان کو کہا کہ وہ فرانس میں کافی پی رہے تھے، کیا نام تھا اس کا، آئی ایم ایف کا قریشی، کیا نام تھا، ایک پرائم منسٹر یہاں آیا تھا، معین قریشی یہاں آئے، شوکت عزیز یہاں آئے۔ یہ میرا مطلب ہے یہ چوک چراہے پہ یہاں اقتدار مل جاتے ہیں، قسمت کی بات ہونی چاہیے، ورنہ یہاں نہ ملے تو 2 تائی اکثریت والے دھکے کھاتے ہوئے جاتے ہیں، سڑک میں روتے جاتے ہیں، کوٹ کو عزت ہو، کون عزت دے رہا ہے؟ اچھا، یہ ایسی پوزیشن کب تک رہے گی؟ 60-90 دنوں میں ساری صورتحال واضح ہو جائے گی اور عمران خان کی سارے تخت سے باہر آ جائے گا۔ اچھا، لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں فرانس میں 18ویں صدی میں ایک انقلاب آیا تھا، کہیں اس طرح کی کوئی کہتے ہیں کہ جس سر پر گھوڑے دوڑتے آ رہے ہیں، کہیں انقلاب آ رہا ہے۔ لغاری صاحب یہ سارے رضیہ بٹ کے ناول ہیں، بس وہ پڑھ لیا کریں آپ، چھوڑیں پڑے یہ ایسے ہی سر پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں، یہ گدوں کا سٹف ہے اور گھوڑوں کی باتیں آپ ان کے منہ سے سن رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔